الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، عزیز دوستو، محفل میں آنے کے آداب ہر بار یاد دلائی جاتے ہیں کہ مغرب سے پہنچ جائیں، پہلے ہی پہنچ جائیں، اور یہ وقت اللہ کی یاد کے لیے خاص کر دیں۔ ہر سالک اپنی جگہ پر متوجہ اللہ رہے اور اللہ کی رحمت کا نور لیتا رہے بیٹھ کے۔ بیان کے لیے نہیں آنا چاہیے بلکہ اعمال کے لیے آنا چاہیے۔ مختلف اعمال یہاں کرنا ہے، اس میں سے ایک عمل ہے بیان۔ تو ہر آدمی آئے اور خود سے لگ جائے۔ اتنے لوگ جب اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس وقت ہماری دعائیں، اس وقت کا ہمارا ذکر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے اہتمام سے اپنے آپ کو ہم عبادات میں لگائیں آج کی رات میں۔ نسبت بیعت ہونے کا جو مقصود ہوتا ہے، اللہ سے میری نسبت قائم ہو جائے، یعنی سچا تعلق بن جائے۔ جیسا تعلق ایک سچے بندے کو اللہ سے ہونا چاہیے ویسا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جیسے تعلق پہ راضی ہو جاتے ہیں بندے سے ویسا تعلق چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب بیعت ہوتے ہیں، ان مجلسوں میں آنا، ذکر کرنا اور اصلاحی موضوعات کو سمجھنا، مشقیں کرنا، ہمیشہ مقصود سامنے ہونا چاہیے، منزل کہ اللہ سے سچا پکا تعلق بنے، یعنی ایمان کی صحیح کیفیت بنے۔ ایک سچا مومن اللہ جیسی ذات جو بہت ہی پیاری صفات والی ذات ہے، بہت ہی کمالات والی صفات ہے، ایک سے اعلیٰ ایک زبردست صفات ہیں، ویسے اللہ کو جیسا چاہنا چاہیے، ویسے اللہ کی جیسی عزت کرنا چاہیے، ویسے اللہ کے بننے کی جیسی تڑپ اور طلب ہونی چاہیے، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ویسے اللہ کو پانے کے لیے جیسی محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسی کوشش ہونی چاہیے، وہ ہم پیدا کریں۔ اور ہر وقت یاد آتا رہے کہ کب ہم اللہ سے ملیں گے، کب اللہ کے پاس جائیں گے، کب اللہ کا دیدار ہوگا، کب اللہ کے سامنے ہم اپنے جذبات رکھیں گے کہ آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ ہم اپنی نیاز مندی کب رکھیں گے، اللہ کی باتیں کب سنیں گے، اللہ کا دیدار کب ہوگا۔ یہ تڑپ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ اللہ یاد آئیں تو رونا آ جائے، اللہ کی یاد آئے تو طبیعت ایک دم خوش ہو جائے، مایوسی کے حالات میں طبیعت میں جوش آ جائے، غصے کے حالات میں طبیعت میں سکون آ جائے، دشمنوں میں رہ کر بھی آدمی بے خوف رہے۔ یہ سب ایمان کی کیفیات ہے۔ تو یہ کیفیات بنانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کا ایسا تعلق، ایسا دھیان، ایسا ایمان۔ اب ایمان کی ایک اپوزٹ ایک چیز ہے، وہ ہے نفاق۔ ایک تو ایمان کی اپوزٹ ہے کفر، اللہ کو نہ ماننا، اور ایک ہے کہ مانتے ہوئے بھی نہ ماننا۔
مومن کی صفات اندر تک ایمان اترنے کے بعد جو بن جاتی ہیں وہ الگ ہیں، اور ایمان صرف زبان پر ہے، ایمان صرف ایک پالیسی ہے، ایمان صرف ایک مجبوری ہے، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو مسلمان بن کے جی رہے ہیں۔ تو ایمان کی جو خلاف جو صفت ہے وہ ہے نفاق۔ قرآن مجید میں بالکل پہلے ہی صفحے سے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قرآن کا فائدہ منافقوں کو نہیں ہوگا۔ دوسرا رکو جو شروع ہو رہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ شروع کی چند آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ کامیاب کون ہونے والے ہیں، سچے ایمان والوں کا شروع میں تذکرہ ہے 3-4 آیتوں میں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، بولتے ہیں وہ لوگ، ہم آخرت کو ہی مانتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو بالکل اہمیت سے تذکرہ ہے قرآن مجید میں، بالکل ابتدا سے تذکرہ ہے، تاکہ قرآن کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا شروع سے ہی اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ میں مومن ہوں کہ منافق ہوں، ایمان کی حقیقت میرے اندر ہے یا نفاق ہے۔ اور پورے قرآن میں بکھرے ہوئے موضوعات، منافقین کی علامتیں، منافقین کی حرکتیں، منافقین کی سوچ، بہت بڑا مضمون ہے قرآن مجید میں، جگہ جگہ ہے عنوان منافقین، سورہ منافقون ہے ایک مستقل۔ تو اس کی تفصیلات ہیں، شناخت بتائی گئی ہے کہ کن چیزوں سے پہچانا جائے گا کہ آدمی کے اندر نفاق ہے، تاکہ قیامت تک جو ہے امت جو ہے نفاق کو بھی پہچانے، منافقین کو بھی پہچانے۔ اور منافقین سے بہت مسئلہ تھا، منافقین سے اسلام کو بہت نقصان پہنچتا تھا، وہ آستین کے سانپ تھے، وہ ایک تو کھلا ہوا دشمن رہتا ہے، ایک آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی جو منافق ہوتے ہیں ان سے اسلام کو بہت نقصان ہوتا ہے، امت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ عام آدمی سمجھتا ہے یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، مسلمان ایسا بھی کر رہے نا، مسلمان ایسا بھی سوچنے والے ہیں نا، مسلمانوں کی رائے ایسی ہے نا، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ سب کو مسلمان مت سمجھو، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور نمایاں مقام پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور مشوروں میں بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں، بہت ہی عزائم کا اظہار کرتے ہیں، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا متاثر ہو جاتا ہے، کأنہم خشب مسندہ، لیکن وہ منافق ہوتے ہیں، منافقوں سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنے بارے میں ڈرنا ہے، میں تو منافق نہیں ہوں، پھر اپنے آس پاس جو منافقین ہیں ان کو پہچاننا ہے، ان سے اثر نہیں لینا ہے۔ اس زمانے میں تو منافق بہت زیادہ ہو گئے، اس لیے اس موضوع کو سمجھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نفاق کیا ہے، پھر اس کی علامتیں اپنے اندر سے ختم کرنا۔ اور نفاق کبھی بھی آ سکتا، پہلے نہیں تھا، بیچ میں آ سکتا ہے۔ شروع میں ہم منافق نہیں ہیں، بیچ میں حالات ایسے آ گئے کہ منافق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور نفاق کا رنگ کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہے، وہ پہچاننا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ کہاں نسبت کی بات، اللہ کا سچا تعلق، اللہ کے چہیتے بننا، اور کہاں یہ کہ ہمارے اندر نفاق موجود ہے، اس کو ہی نہیں پہچان پا رہے ہیں، بالکل الٹی بات ہو گئی۔ تو یہ دل کیا ہے، پلٹیاں کھاتے رہتا ہے، زمانہ جو ہے رنگ بدلتا رہتا ہے، حالات، نفس ہمارا ہر تھوڑے دن میں پھن اٹھاتا ہے اور ہم کو ایمان کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ کوئی ایک نئی پالیسی شروع ہو جاتی ہے ہماری لائف میں،
جو نیتی پالیسی ایک نئی پالیسی شروع ہو جاتی ہے سوچ میں، عمل میں. اس وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. صحابہ کرام میں اور صحابہ کے جو شاگرد تھے اور ہمارے پہلے جو سلف گزرے ہیں نیک لوگ، وہ لوگ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، آج نفاق تو میرے اندر نہیں آیا. اور حضرت ابو درداء کتنے بڑے صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، حضور کی مجلسوں والے. وہ اتحیات کے بعد روزانہ نماز میں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نفاق سے بچا. نماز کے اندر نفاق سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے. تو ایک مشہور صحابی ہے حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے جو ہے دنیا میں غسل دیا تھا، بہت اونچی صفات والے صحابی ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر جو ہے راستے میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ وہ حنظلہ جا رہے ہیں اور عجیب ان کے اوپر افسوس کی کیفیت، ملامت کی کیفیت ہے. نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ بولتے ہوئے جا رہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ان کو اپنے دلی کیفیت پہ اتنا غم ہو گیا، اتنا دکھ ہوا، اتنا ان کے دل کو چوٹ لگی اپنی کیفیت پہ کہ راستے سے گزر رہے ہیں تو آواز سے بولتے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ اپنے بارے میں بول رہے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر نے سنا تو وہ پریشان ہو گئے، کیا بات، کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کی جو محفل میں رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت الگ رہتی ہے، میں گھر آ جاتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہو جاتی ہے. گھر آتے میری حالت بدل رہی ہے تو مجھے اب خیال ہو رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا. تو ابوبکر نے فرمایا یہ تو میرا بھی حال ہے. ان کو بھی فکر ہو گئی کہ منافق تو میں نہیں ہوں. دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی کیفیت بتائی. تو اللہ کے نبی نے تسلی دی کہ میری محفل میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے، اگر یہاں سے نکلنے کے بعد بھی اگر وہی کیفیت رہے گی تو فرشتے گلیوں میں تم سے مصافحہ کریں گے بولے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ کیفیت آتی رہتی ہے بیچ بیچ میں. ایمان کی کیفیت، وہ مجلس کی جو کیفیت ہے وہ آتی رہتی ہے، ہر وقت وہ باقی نہیں رہتی. جو کیفیت تم بتا رہے ہو گھروں کی وہ بھی ایمان ہی ہے. اگر مجلس نبوی میں جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ پائے گی. تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کو فکر ہوتی تھی. قرآن مجید میں اتنی قوت سے اللہ تعالیٰ منافقین کی گرفت کرتے ہیں، ایسے ایسے ان کے اعمال کو پکڑ کے اللہ عذاب کی دھمکی دیتے ہیں. صحابہ کانپ جاتے تھے کہ یہ چیز میرے اندر تو نہیں ہے. ابن ابی ملیکہ وہ کہتے ہیں مدارج السالکین میں، ان کا قول ہے کہ میں نے جو ہے 30 صحابہ کو دیکھا، ان کے اوپر یہ غلبہ رہتا تھا میں منافق ہوں بول کے ڈرتے رہتے تھے ہمیشہ. 30 صحابہ ان کے دیکھے میں کہ ان کو یہ فکر ہوتی تھی میں منافق تو نہیں ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے کتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور فرمایا جس راستے پہ عمر چلنے لگے وہ راستے سے شیطان ہی بھاگ جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے فضائل، دنیا میں جنت کی فضیلت ہے، مگر ان کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کی لسٹ بتائی ہوئی تھی، وہ انٹیلیجنس کے تھے گویا حضور کے. ان کا نام کیا یاد نہیں آ رہا. حضرت حذیفہ. حضور مختلف صحابہ کو مختلف عہدے ذمہ داریاں دیے ہوئے تھے، تو یوں سمجھو وہ حضور کے انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ. تو ان کو حضور نے بتایا تھا. حضور بتاتے نہیں تھے حضور کون منافق ہے کیا ہے، ان کو حضور نے بتایا ہوا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بار بار جاتے تھے ان کے پاس، تنہائی میں مل کے بولتے تھے حضور جو منافقوں کا نام لیے نہیں اس میں میرا نام ہے کیا، پوچھتے. کتنا ان کو آخرت کی فکر تھی. تو ہم لوگوں کو کتنا یہ موضوع سمجھنا چاہیے اور بار بار اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے
اللہ سے جو ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے. آج اچھی حالت ہے تو ضروری نہیں کہ 5-6 دن کے بعد صحیح ہو حالت. کبھی بھی نفاق گھس کے آ سکتا ہے. تو عربی کے اس معنی جو ہے نفاق کا چھپانے کے معنی آتے ہیں، انتہائی پوشیدہ کوئی چیز کو رکھنا. اور شریعت میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ظاہر میں اچھائی کا اظہار کرنا اور برائی کو اندر چھپا کے رکھنا، اس کو نفاق کہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ نفاق کی مثال بھی کفر جیسی ہے. کفر بھی چھوٹا بھی رہتا ہے، بڑا بھی رہتا ہے. تو نفاق میں بھی کچھ چھوٹا نفاق ہے، بڑا نفاق ہے. کچھ نفاق ایسے ہیں کہ اس سے آدمی مسلمانوں میں سے نکل نہیں جاتا ہے. وہ نفاق حضور نے اس کو نفاق کہا ہے، لیکن اس سے آدمی مسلمانوں کی فہرست نہیں نکلتا. کچھ نفاق ایسے ہیں کہ وہ آئے تو آدمی مسلمانوں کی لسٹ میں سے ہی نکل جاتا، ملت میں سے ہی نکل جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو نفاق تھا وہ اس قرآن میں جو کہا گیا وہ ایک قسم تھی اعتقادی نفاق تھا. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ اندر سے باضابطہ یہودیوں سے ملے ہوئے تھے، اسلام کے دشمن تھے، اندر سے حضور کو مانا ہی نہیں تھا، انہوں نے دل سے رسول مانا ہی نہیں تھا، اسلام کو مانا ہی نہیں تھا، اعتقاد ہی نہیں تھا ان کا اسلام پر. دشمنوں سے ملے ہوئے تھے. ظاہر میں جو ہے حالات دیکھ کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، بیوی بھی ہو گیا، میں کیا کروں، میں بھی ہوگا جینے کے لیے. اور پہلے سے سوسائٹی میں خاندان میں بڑی عزت والے تھے، وہ بڑے پیسے والے، بڑے بزنس مینوں کی حصہ. اب اگر میں ان کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر میری پوزیشن خراب ہو جاتی. اس طرح حالات دیکھ کے وہ لوگ اسلام میں آ گئے تھے، دیکھ رہے کہ اسلام آگے بڑھ رہا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ حقیقت میں وہ لوگ مسلمان تھے ہی نہیں، اندر سے مسلمان ظاہر کر رہے تھے اپنے آپ کو. تو یہ کیا ہے، اعتقادی منافق، یعنی ان کا عقیدہ ہی غلط تھا. ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ جہنم کا سب سے نچلے درجے میں رہتے منافق. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا سب سے گہرا جو آخری درجہ ہے، سب سے بدترین عذاب ہوگا، اس میں منافقین کو ڈالا جائے گا. ابن رجب حنبلی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حنبلی، وہ کہتے ہیں کہ نفاق اکبر کیا ہے کہ ظاہر میں ایمانیات کا اظہار کر رہے، اللہ کو مانتا ہوں میں، رسول کو مانتا ہوں میں، آخرت کو مانتا ہوں میں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن باطن میں وہ ایمانیات ہی کو نہیں مانتے. انہوں کو فقہا وغیرہ جو زنادقہ بھی بولتے ہیں بات کے دور میں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں میں رہتے ہیں لیکن اندر سے وہ کچھ لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ تو دہریے ہے ایک دم. کچھ لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کسی چیز کو اندر سے نہیں مانتے رہتے. تو ایک تو یہ کہ جن کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے وہ تو حقیقی منافق ہے. اور ایک نفاق جو قرآن مجید میں احادیث میں کہا گیا کہ جو جھوٹ بولے منافق ہے، جو وعدہ خلافی کرے منافق ہے. تو یہ لوگ ہے کہ دل سے اللہ کو مان رہا ہے، دل سے اللہ کو رسول کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، ایمانیات پورے دل سے مان رہا ہے، لیکن وعدہ خلافی کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، یا بد زبانی کی عادت ہے، گندی زبان ہے. حضور نے اس کو نفاق کہا. تو یہ جو نفاق ہے یہ عمل کا نفاق ہے. عقیدہ تو ٹھیک ہے اس کا، مگر اس کا عمل ویسا ہے جو ایک مومن کا نہیں رہتا. ایک جھوٹے آدمی کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جس نے اللہ کو نہیں مانا، وہ اس کا عمل ہے. تو اس کو کہتے ہیں عملی نفاق. اس میں یہ ہے کہ علانیہ نیکی اور باطن میں نیک نہیں ہونا. ظاہر میں لوگوں کے بیچ میں نیک ہے، اندر نیکی نہیں ہے. تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان رہ کے بھی یہ چیز رہ سکتی ہے، واقعتاً اللہ رسول کو مان رہا مگر پھر بھی اندر ایک باہر ایک ہے. تو یہ اعتقاد نفاق عملی ہے. تو بہرحال اس میں چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا بڑا ہو کے پھر وہ دین سے ہی نکال دیتا ہے. جو عملی نفاق جس کو کہا گیا کہ حدیث میں تو اس کو نفاق کہا گیا، قرآن میں تو اس کو نفاق کہا گیا، مگر وہ عملی ہے.
عقیدہ سب صحیح ہے تو ایسا اگر نفاق ہے، عمل کا نفاق ہے، تو ایسا آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. جیسے بغیر ایمان والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے، ایسا آدمی، کیونکہ عقیدہ تو صحیح ہے اس کا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کبیرہ گناہ والے جہنم میں جاتے ہیں، جس کی اللہ نے جتنی مقرر رکھی ہے سزا، وہ سزا پانے کے بعد پھر واپس آتے ہیں. تو جو عملی نفاق کسی کے اندر ہے تو کبیرہ گناہ کی طرح سے، مگر بہت خطرناک ہے، وہ خطرناک گناہوں میں سے جس کو حضور نے نفاق کہا. اب نفاق کی علامتیں کیا ہے، اس کو ذرا شارٹ بول کے چلیں گے. ایک تو کیا ہے، دل کا مرض. قرآن میں کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. تو یہ کیا ہے، دلوں میں شبہات کا ہونا. یہ پردہ کا کتبی ہے، یہ اور تم نہیں دیکھنا بول کا کتب بولتے. سود لیے تو کیا ہوتا، پرافٹ ہے نا، ہمارے پیسے لے کے کما رہا انہیں. یہ جو شبہات ہے دین کے بارے میں، انکار نہیں ہے، شبہات ہے خالی، سمجھے. اور شہوات، اتنا زیادہ عادت پڑ گئی ہے فوٹوਆਂ دیکھنے کی، کئی کتبی نہ کو بولے کیا ہے کہ دیکھے تو کیا جاتا تھا، بولے خواہش، کوئی شہوت ایسی پکی ہو گئی، سمجھے. رشوت لینے کی اچھی عادت ہو گئی لوگوں کو، لوٹنے کی. اب اس کو کبھی دیکھو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، اب اس کو رشوت کے بارے میں بیان سنتے چل بولتا کئی کو تو بولتے کیا بولتے. حرص، بخیلی کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ سخاوت کا بیان ہوئے تو دل بے چین ہوتا رہتا، کیا بول رہی ہے، دوسرا ٹاپک بولے تو اچھا تھا. تو اس طرح سے جو شہوتیں ہیں اور شبہات، وہ اندر بیٹھ کے اتنے زیادہ بیٹھ گئے کہ نیت میں گڑبڑ ہو جا رہی، ارادے فیل ہو جا رہے. ایک تو ہے بخیلی ہے، مگر پھر بھی چندے کا اعلان ہوا تو جان دے بول کے دے رہا انہیں، بخیلی سے لڑ کے دے رہا، اندر بخیلی کھینچ رہی مگر پھر بھی دے رہا. تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ انسان ہے، کمی ہے اس کے اندر. مگر بخیلی اتنی ہے کہ دے رہا بھی نہیں، عمل کے وقت پہ بخیلی غالب آ جا رہی، عمل کے وقت پہ وہ چیز غالب آ جا رہی، جو شہوت ہے کسی بھی لائن کی وہ غالب آ جا رہی. تو یہ ہے نفاق، عملی نفاق کی ایک قسم. اور ایک خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں جو ڈھیلا پن ہے اس کو بھی مرض کہا گیا قرآن میں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ازواج مطہرات سے کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا گیا، اور پوری مسلمان عورتوں سے کہا گیا، مخاطب ان کو کیا کہ بھئی تمہارے گھر پہ کوئی غیر مرد آئے، آپ کے گھر والے نہیں ہیں، باہر سے بات کر رہے ہیں، تو بس ضرورت کی بات بولو اور لہجہ جو ہے روکھا رکھو. آپ کہاں سے تشریف لائے، لہجے میں جو ہے لوچ پیدا کرنے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ دیا، ذوق دیا اچھی بات کرنے کی، خالی بات نہیں کرتے انہیں، تھوڑا لاڑ واڑ ملا کے کرتے ہو لوگ، خالی گڈو نے گڈو بولتے ہو لوگ. تو وہ غیر آدمی سے بات کرتے وقت وہ اخلاق نہیں دکھانا، وہ ٹائم پہ ارادہ کر کے آواز کو ایک دم روکھی کر دینا. تو حضور نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ دیکھو ایسا غیر آدمی کے سامنے تم آواز ذرا نرم کر کے بات کریں گے تو جس کے دل میں بیماری پہلے سے ہے، جس کو دیکھو میرے کو چاہری سمجھتے رہتا ہوں، ارے کیا تو اشارہ دھیری ہوتی، انہیں بیچارے اپنی شرافت کی وجہ سے سلیقے سے بات کری رہے، کیا سمجھ رہا، ہاں کچھ لائن ہے، اشارہ مل رہا سمجھتا ہے، اب آگے بڑھ سکتے، ہلو آگے لائن ملا سکتے سمجھتا، حالانکہ ادھر والی کا ارادہ ہی نہیں ہے لائن ملانے کا. یہ دل پھینک عاشق ہے، اس کو بس جدھر دیکھو دل پھینکنے کی عادت ہے. تو یہ جو رہتے نا دل پھینک لوگ، یہ بھی ایک نفاق کے عملی ہے. ایسے ہی اسلام کے بارے میں کوئی شک ہے اور شک مستقل چل رہا ہے، عملی نفاق ہے. اور شہوتوں میں پڑنے کو معمولی سمجھ رہا ہے ایک آدمی، گناہ میں پڑ رہا ہے، شہوت میں پڑ رہا ہے نا، اس کے اوپر اس کو ہیبت نہیں ہو رہی، غم نہیں ہو رہا، چلتا بول کے سمجھ رہا انہیں، یہ بھی نفاق ہے. گناہ کر کے شرمندہ ہونا، اس کو برا سمجھنا الگ ہے، لیکن کرتے کرتے اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہے، تو ہوتا نا بھئی یہ
یہ نہیں کرے تو چلتا کیا ہوگا سمجھنا شروع کر، تو یہ بھی نفاق۔ اور ایک شکل رہتی بعض لوگوں کی، وہ منافقین میں تو بہت تھی، کہ جو نئے نئے احکام آ رہے تھے شریعت میں، اس کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اپنی محفل میں، ایسا کرنا کیا، ایسا کرنا، دینی احکام کا مذاق۔ جیسے بعض لوگ جو ہے داڑھی کا مذاق اڑاتے، یہ داڑھی والے ایسے رہتے رہے، یہ ٹوپی والے ایسا کرتے رہتے، یہ مولوی ایسا کرتے رہتے، یہ پاک نمازی انڈے چورے رہے بولتے، یا کوئی اسلام کے بڑے پردہ کرنے والے آ گئے بھائی، بڑے سپوت ہیں بالکل ان کی زبان سے تو غلطی نکل ہی نہیں سکتی، تو یا دین کا مذاق یا دیندار لوگوں کا مذاق کرتے ہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ مومنوں کا استہزاء، تنہائی میں جاتے ہیں تو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک کیا ہے، پیسے خرچ کرنے کی بات آئی تو نانی مرتی، ہم الذین لا یقولون لا تنفقوا علی من عند، یہی منافق، یہ وہی لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو آ کے جو محمد کے ساتھ جمع ہو گئے ان کے اوپر خرچ مت کرو، بولے اپن خرچ کرنا بند کر دیتے لوگ بھاگ جاتے بولے۔ تو دین کے بارے میں خرچ کرنے میں جو آگے پیچھے ہوتے ہیں تو روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو، تو یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ اور کچھ لوگ رہتے خلوص سے دین پہ کوئی چل رہا سمجھو تو ویسے لوگ ہولا ہے انہیں کو سمجھتے، پورے کچھ نہیں، اچھا دین پہ چل رہا تو زمانے کو سمجھتا نہیں، ہولا ہے کیسا رہنا، اپنے کو دیکھو اپن ایسی پالیسی رہتی، ادھر بھی سکسیس ادھر بھی سکسیس، با مسلمان اللہ اللہ، باب رحمان رام رام، جہاں گئے ہر جگہ اپن چھا جاتے۔ اچھا پالیسی سے رہنا بھائی، یہ کیا دیوان آنے کا سب پورے کچھ دیندار بن جاتے، حافظ میں ہیں، یہاں ہیں وہاں ہیں۔ اب لوگ ایسے نامہ رکھنے کی کوشش کرتے اپنے کاروبار کے، یا اپنے نامہ آج کل رکھ رہے، وہ نام سے مسلمان ہے بول کے نہیں دکھنا۔ کتنے لوگ ہیں محمد نام رکھنے کو آگے پیچھے ہو رہے۔ تو خلوص سے دین پہ چلنے کو حماقت سمجھتے ہو، یہ بیوقوفی ہے، اتنا پیور دیندار نہیں بننا بھائی بولتے، رہنا تھا دین بھی رہنا دنیا بھی رہنا بولتے، سال بعد رہتے ان لوگ، دین بھی پورے کچھ دین بولے تو اندر ویسے لوگوں کا حوالہ ہے، انہیں احمق ہے، سمجھدار نہیں ہے، سمجھتے تو ایسا بولنے والے وہ منافق رہتے، ایسا سمجھنے والے۔ تو بھی کتاب و سنت سے چمٹتے ہیں جو لوگ، سنتوں پہ جیتے رہتے ہیں، خود نہیں کر سکنا الگ ہے، کوئی آدمی سنت پہ چل رہا، اچھا دین پہ چل رہا تو ہمارے دل میں عزت رہنا، ماشاءاللہ دیکھو کتنا زیادہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، پورے طور پہ دین، ان کی عزت رہنا، مگر ان کا مذاق آ رہا دل میں۔ ایسے اور ایک منافقوں کی علامت کیا ہے، کافروں سے دوستی بہت رہتی ہے ان کی، بھائی جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے، جو آپ کے دین کے خلاف ہے، ان سے دوستی کی ہو رہی۔ کافروں سے دوستی کی اجازت نہیں ہے، کافروں کے ساتھ خالی ہمدردی کی اجازت ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی اجازت ہے، انسان ہونے کے ناطے ان کے حق ادا کرنا ہے، انسان ہونے کے ناطے۔ ان سے دوستی دل سے نہیں ہونا، انہوں میرے دوست ہے بول کے نہیں آنا دل میں، وہ اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دوست کیسا جی؟ اللہ کو ہی نہیں پہچان رہا ہو، تمہارا دوست کیسا ہوتا؟ تو کافروں سے ہمدردی ہے، بیچارہ اسلام میں آگے تو اچھا تھا، کتنا شریف آدمی ہے بھائی، کتنا سچا آدمی ہے بھائی، کتنا معاملات کا صاف ہے آدمی بھائی، کتنی اچھی صفات ہے، اگر اس کو ہدایت مل گئی تو اچھا تھا۔ یہ ہمدردی ہے، یہ تو ہمدردی اچھی چیز ہے، مگر دوستی اچھی چیز نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے، اس سے کیسے دوستی ہو سکتی؟ تو جو لوگ زیادہ کافروں سے بنتی نا، اچھا پکے دوست ہو جاتے۔ ایک موقع ہے جب اچھا سلوک کر لینا، ایک پورے کو دوستی بن جانا، فرق ہے نا۔ اب مل جل کے بزنس کر رہے، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا تو زیادہ ان کے ساتھ پیرا رہا، جب بھی ملیں گے تو حسن سلوک کریں گے، مگر دل میں دوستی نہیں آنا، دل میں رہنا ہاں یہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ دین حق کو نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا انسان ہے یہ،
اپن اس کے ساتھ اخلاق تو برتیں گے لیکن دل سے اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتا، اتنا ذہین آدمی پھر اللہ کو کیوں نہیں پہچان رہا؟ اور آپ تھوڑا دین بولنا بھی پھر بغیر بولے کہ خالی نفرت کرے تو کیسا؟ آپ اس کو ذرا بھی بول رہے نہیں، بتا رہے نہیں، اچھی کتابیں نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، خالی نفرت کرے تو کیسا چلے؟ بتانا بھی، خود نہیں بتا سکتے تو کوئی ذریعے سے جوڑنا۔ تو قرآن مجید میں بڑا سخت الفاظ ہے، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، اے نبی ذرا ان کو ایک اچھی خبر دے دو، منافقین کو ایک خوشی کی خبر دے دو ان کو کہ جہنم میں جم کے پٹائی ہونے والی ہے تمہاری، دردناک عذاب ہے، ذرا اچھا خوشی کی خبر سن لو، ان کو ذرا خوشی کا نیوز دو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون، جو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کو بولو بہت اچھا تاج پوشی ہونے والی بیٹا تمہاری۔ اور ایک نفاق عملی، یہاں آگے پکڑے جاتے ہیں، وہاں عبادات میں سستی کر رہے ہیں مگر جانے کو ہلو ہو جاتے، اٹھ کے نماز کو جا رہے، سستی سے جا رہے، کسل مندی سے جا رہے، لیٹ ہو جا رہے بار بار مستقل۔ ایک تو کیا ہے کچھ لوگ غائب الدماغ رہتے، نیچرل، مطلب انہوں زندگی میں بھی ہر چیز میں ویسے رہتے، غائب الدماغ رہتے، تو ان کو تھوڑا سائڈ دے سکتے، لیکن باقی سب چیزوں میں صحیح ہے، عبادتوں کے موقع پہ سستی ہو رہی وہ تو گئے۔ تو منافقین کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے جاتے ہیں نا، اٹھتے ہیں نا تو سستی سے جاتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز کے بارے میں بہت بھول جاتے رہتے، ارے نماز کا چلے گا ٹائم ہوگا، نماز کو بھول جاتے رہتے ہیں۔ تو نماز میں، عبادتوں میں، نماز میں نہیں ہر عبادت میں سستی کا ہونا، یہ بھی ایک عملی نفاق کی علامت ہے۔ اور ایک کیا ہے، کچھ لوگ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کنفیوز رہتے، کھلے طور پہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، بس یہ ہے بول کے نہیں، کنفیوز، ہاں، کبھی کافروں کی طرف، کبھی مومنوں کی طرف، کبھی سچوں کے ساتھ، کبھی جھوٹوں کے ساتھ۔ تو یہ رہتے کہ ان کا کوئی عقیدہ ہی مضبوط نہیں رہتا ہے، بے پیندے کے گھڑے رکھے تو ڈل جاتے رہتا، نہ مومنوں کی ایسی بصیرت رہتی بالکل اسلام حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، آخرت حق ہے، پردہ حق ہے، حق ہے، ایسی بصیرت نہیں رہتی ان کو۔ اور کافروں کے ایسا نہیں بول کے بھی نہیں بولتے، علماء غلط بول کے بھی نہیں بولتے، پردہ غلط، یہ غلط نہیں، حیران پریشان رہتے، کلیئر نہیں رہتے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ بھی منافق ہے۔ حدیث شریف ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرہ بین غنمین، تو بولتے ہیں وہ بکری جو ہے دو ریوڑوں میں جاتی رہتی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی رہتی، پھرتے رہتی بکری، اس کو شاۃ العائرہ بولتے ہیں عربی میں۔ تو یہ منافق بولے تو یہ الشاۃ العائرہ ہے بولے حضور، کبھی وہ مندے میں کبھی یہ مندے میں، ایک مندے میں رہنا، اہل حق میں رہنا، نیک لوگوں میں رہنا، ایمان والوں میں رہنا۔ اور ایک کیا ہے منافقوں کی، کیا ہے، جب فیصلہ کرانے کی بات آتی، کوئی معاملہ کرانے کی بات آتی تو حضور کے پاس آنے کے بجائے دوسرے سر جانا رہتے تھے، نہیں ادھر جاتے تھے، ان کو معلوم تھا ادھر گئے تو اپنا معاملہ نمٹتا، اللہ ہماری رعایت کرتے، یہاں گئے تو 1-2 رہتا معاملہ۔ تو رہتے مسلمان رہتے کہ فیصلہ کرانے کے واسطے دوسرے یہاں جاتے رہتے۔ تو جو طاغوت سے فیصلہ کراتے، الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ فیصلہ طاغوت غلط لوگوں کے پاس لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان ہوتے ہوئے عدالت کو جا رہا، معلوم ہے وہ عدالت اسلام کے مطابق عدالت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے عدالت کو گئے تو اپنے حق میں ہوتا فیصلہ، انڈیا کا قانون اپنی تائید میں ہے، جائیداد کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، یا وہاں کچھ تو بھی دال گلتی ہے اپنی، وہاں جھوٹے گواہ چلتے، وہاں کیا تو بھی ہوتا۔ اب اگر یہاں چلے جائیں گے ہم عمارت اسلامیہ میں چلے جائیں گے، عمارت شریعہ، یہاں وہاں علماء کی جو لگائی ہوئی ہے عدالتیں، وہاں گئے تو اپنا ملتا نہیں ہے، تو عدالت کو جائیں گے بولتا رہتا۔
تو یہ بھی منافق ہے بولے. کافر بھی کہا گیا دوسرے کا, جو بھی اگر اسلام سے ہٹ کے کہیں جا کے فیصلہ کرائے تو اولئک هم الکافرون بھی کہا گیا قرآن. اور ایک چیز بتا ہے قرآن مجید میں منافقوں کی ایک علامت, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, یہ بڑی خطرناک ہے یہ علامت ہے کہ جو کرے نہیں وہ تعریف ہونا بول کے بولتے چاہتے ہیں, لوگ بولتے کرتے نہیں تعریف چاہتے لوگ, اچھے ہے بولنا, نیکی سے بولنا, لوگ عمل کرتے نہیں مگر تعریف چاہتے. یہ بہت خطرناک ہے, یہ زمانے میں بہت عام ہے یہ تعریف چاہنا. کیے بغیر بولتا رہتا ہوں, ابھی اگلے سال حج کو جانا ہے بول کے ابھی بولنا شروع کرتا ہوں. کوئی پوچھتے نہیں, میں جا رہا ہوں انشاءاللہ بولتے رہتا, کوئی کراچی نہیں وہ بولتے رہتا تعریف, ابھی سے تعریف سمیٹنا چاہتا. تو کئی ایسی طبیعت بن جاتی ہے کہ جو اعمال کرتے نہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں بول رہے تو خوش ہوتے رہتے, چاہتے لوگ ایسا بولنا اچھا بول کے. شرم آتے ہیں نا لوگ تعریف کہتے رہے, کیسا بولو میں ویسا ہے نو بولو, کیا تو بھی سمجھو, شرم آنا الٹا اچھا بول رہے ہو. تو اور اس سے پہلے کی جو بات آئی وہ قرآن مجید میں ہے کہ نیک, اب جو آدمی خود نمبر 2 کا رہتا نا, اس کو کوئی ٹناٹن اچھے اعمال کرے تو غصہ آتے رہتا, انہیں کوئی کرا چور, سب کچھ چور دیکھنا چاہتا. تو اب اگر کوئی نیکی کر رہا, کوئی بھی نیک کرے تو ان کو غصہ آتے رہتا, بڑا کرنے والا اس میں کوئی عیب نکالتے. کوئی بغیر لین دین کی شادی کر رہا بیچارہ, بہت سارے کہاں یہ کر رہا وہ کر رہا, کہاں کہ اس کی نیت کے اوپر حملہ. نہیں تو جو ایک دو غلطیاں ہیں اس کو اچھا ہی کرتے ہوئے دیکھ کے ہضم نہیں ہوتا, ہاں ایسا کر رہا ہے کیوں نہیں, یہ مطلب ہوگا اس کا, اس واسطے کر رہا ہوں, اس میں پھر عیب نکالتے, اچھے عمل میں بھی پھر عیب نکالتے. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّبِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ, کہ جو آگے بڑھ کے حضور کے دین کے تقاضوں پہ جو لوگ خرچ کر رہے تھے, اب اس میں جو ہے غریب مسلمان بھی تھے, ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا, لیکن اب دین کا تقاضا آیا تو بیچارے گھر میں تھوڑا یہ کر کے ایک مٹھی بھر کھجور لا کے دیتے. وہ مٹھی بھر کھجور کے واسطے ان کو کتنی محنت, اب اسے لا کے دیے تو یہ لوگ محفل میں بولتے تھے, او بڑا حاتم تائی کی خبر پہ لات مار رہا, دیکھو کتنے کھجور لائے, بڑا سخیر ہے, مذاق اڑاتے تھے, کیا چندہ لایا رہے. تو اگر کچھ کم لا رہا کوئی تو اس کا مذاق, او اس کی ضرورت تھی, اب دیکھو فتح ہو جاتی اس کے پیسے سے, پوری مسجد تعمیر ہو جاتی, مدرسہ چلتا, سو بتاؤ لے گا کیا بڑا لایا, تیر مار دیا. اور کچھ زیادہ لایا تو ہے دکھاوا ہے, نام کے واسطے کر رہا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کیا اس کی, ان کی تدیت کیا, اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کی, اللہ غنی ہے بس, ایسے بولتے. اور ایک صفت بھی وہ اپنی بتا کے قرآن مجید میں منافقون کی صفت, وَإِذَا أُنذِرَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكُمْ لِلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب دین کا کوئی تقاضا آیا, آگے بڑھو بھائی, پیسہ خرچ کرو, اعمال کریں گے, آگے بڑھیں گے, محنت کریں گے, وہ تو تھوڑے لوگ بولتے ہیں ہم چھوڑ دو بھائی ذرا, ہم نا ایزی گوئنگ والے ہوتے, تقوی والے کرنے کی چیز ہو, ہم لوگ اگر کمزور آدمی ہے بھائی, ہم کو چھوڑ دو ذرا, وہ ہمت والے جان دو, ہمارے ذرنا نکم چھوڑ دو ہم کو, ہم بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہم وہاں وہ لوگ کھڑے سے لوگ ہیں, اپن بیٹھے ہوئے, یعنی دین کے بارے میں نچلے درجے پہ راضی ہو جاتے کم ہمتی سے, آگے بڑھنے کی بات بولنے کے بجائے اتنے ہمت والے ہیں کیا بھائی اپن, وہ بڑے لوگوں کی بات ہے, وہ ہمت والوں کی بات ہے, اپن کیا ایک عام آدمی, عام مسلمان ہے. تو جہاں آگے بڑھنے کی بات آ رہی وہ پست معیار پہ راضی ہو جاتے. چلا اس کو بھی اللہ تعالیٰ منافقین کی علامت بتایا, ذرنا نکم مع القاعدین, قاعد وہ تو بیٹھنے والا. اور ایک بخیلی, بڑا باتاں بڑے بڑے کرنا, ان ٹائم پہ
سمجھا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ خرچ کریں گے وہ خرچ کریں گے، اور جب تقاضا آیا تو آہستہ سے پالا جھانکتے نکل جاتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ اشحتن علیکم، بولے کیا بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں حضور محمد تمہاری محفل میں لوگ بڑے بڑے پلانا پیش کرتے رہتے ہیں۔ سلقوکم بالسنۃ حداد، ایسی زبان تیز ہے ان کی، بہترین باتیں کرتے رہتے۔ یہاں تب کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیے تو وہ بولا بہت ہی مستی کر رہے، ان کے یہ کر دینا حضور، یہ کر دینا وہ کر دینا، تعمیرات کرنا، یہ کرنا، کچھ بھی دینی تقاضے اور اچھا بولتے سر۔ اور جب آ گیا خوف کا وقت آ گیا، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اگر حالات آ گئے، اب جنگ کے حالات آ گئے، پکڑ کے آ گئی پولیس، تو حضور کا ڈالے رہے مصیبت میں، ایسا دیکھتے جیسے اب جیسے موت آ رہی کیا، ویسے اب مرتا کیا ویسا دیکھتے حضور کو۔ تقاضے آتے سامنے، جب جو ہے اب مرتا کی بولے وہ حالت ہو جاتی ہے، خالی ٹائم پہ یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے، جب بزدل ہو جاتے کیا کیا چیزیں اپنے اندر چیک کر لیتے ہوئے چلو، نمبراں دیتے ہوئے چلو، کتنے نمبر کے منافق ہے، منافقوں کی صفتیں ہیں یہ۔ اور ایک تو خیر ہے برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ وہ لوگ ایسا تھوڑی دیتے، جتنے بھی برائی کا حکم دینے والے ایسا برائی کرو وہ بولتے گا، اچھی لاجک پیش کے وقت کی مصلحت کا تقاضا ہے بولتے ہو، اس میں نیکی بنا کے بولتے ہو نا، کیا برائی بول کے بولتے گی؟ نہیں بھائی، لوگوں کے ساتھ مروت رہنا چاہیے، گفتگو ذرا ڈھنگ سے ہونی چاہیے بولتے، وہاں منافقت کرنے کا رہتا، سچ بات نہیں بولنے کا رہتا، انہیں ایک سچ بولتے رہتا، نرمی سے بات کرنا وہی بولتا، وہاں نرمی کی ضرورت نہیں تھی وہاں۔ تو اس طرح برائی کا حکم دیتے ہو لوگ، اس کو اچھا ہی بنا کے۔ اور ایک صفت بتا رہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے برائی چھپانے کا بڑا خیال، عزت جاتی، لوگوں سنت کیا بولتے، لوگوں دیکھت کیا بولتے، اپنی ایک ایک ذری بھی خامی ہے چھپا کے رکھتے رہتے، لوگوں سے چھپانے کا بڑا خیال، اللہ سے اپنی عیب چھپانے کا خیال نہیں، تنہائی میں دھنا دھن کے کر رہے گناہ، اللہ سے چھپانے کا خیال نہیں، لوگوں سے چھپانے کے بعد عزت جاتی، بات کر رہے تو منہ بنا کے کر رہے، کپڑے پہنے تو جھٹ لگتے جا رہے، ہر چیز میں رکھ رہے، لوگوں میں اپن حیثیت خراب نہیں، تنہائی میں ایک دم شیر ہو جا رہے، اللہ سے چھپانے کی بات نہیں، خفیہ محفل میں ذاتی محفل میں جو ہے شیر ہو جا رہے۔ اور ایک کیا ہے، عہد میں خیانت کرتے ہیں، پہلے اچھا بولتے ہیں انشاءاللہ آپ کے نوکری ہو گئی تو 10% آمدنی دے دیتا ہوں، مدرسے کو دے دیتا ہوں، مسجد کو دے دیتا ہوں، اچھا دل سے بولتے ہیں، ہاں ایسا ہوں گا تو ایسا کریں گے، ایسا کریں گے تو ایسا کریں گے، عہد کرتے ہیں، اچھا ہر اتوار کو اجتماع میں آئیں گے بول کے عہد کرتے ہیں، ناغا نہیں کریں گے بول کے عہد کرتے ہیں پہلے، ہاں سمجھے۔ ومنہم من عاہد اللہ، کچھ لوگ ایسے اس میں اللہ سے عہد کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، عہد کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک مثال پیسے کی لیں گے، لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اللہ پیسہ دیا تو دریا بہا دوں گا، ضرور صدقہ کروں گا بھائی، خوب خیرات کروں گا، اللہ دیا تو ضرور کروں گا، اور میں نیکی پہ چل کے بتاؤں گا، لنصدقن ضرور کریں گا۔ تو بولتے اور جب پیسہ آ جانے کے بعد ارے 2 کمرے اور ایک بنانے کی ضرورت ہے، گھر میں بچے ہو جا رہے ہیں، اب وہ تقاضے آتے رہتے، مجبوریاں، بیٹے کو یہ ہے، بیٹے کو وہ ہے، کار بھی خریدنا ہے، وہ بنگلہ بھی خریدنا ہے، اب اتنے تقاضے آتے رہتے، کوئی آیا تو مصیبتیں بولنا شروع کرتے، اللہ میاں دینے کے بعد جو ہے بدل جاتے، پہلے یا ارادے کرتے بعد میں بدل جاتے، یہ ارادے کر کے گئے تو اللہ کو بہت غصہ آتا، اس واسطے ارادے جو کرتے نا پورا کرنا، پورا کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرتے، وعدہ کر کے ارادے کر کے کرنا بہت خطرناک چیز ہے، ارادے پورے کرنا اپنے اللہ سے کیے وعدے۔ تو علامہ ابن القیم جو بڑے محدث شیخ الاسلام گزرے بولتے ہیں کہ ان کا اصل سرمایہ جو رہتا ہے منافقین کے پاس، اصل ان کا کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ بازی،
زندگی میں مکاری جھوٹ ان کی زندگی اس پہ چلتی رہتی. عقل رہتی ایسے لوگوں منافقین عقل بہت رہتی منافقین کے پاس. اب ان کا کیا رہتا ہے وہ تو سوسائٹی میں دو گروپوں کو لے کے چلنے کا قصہ رہتا ان کو بھی راضی کرنا ان کو بھی راضی کرنا. اور کیا رہتا ہے امن سے رہیں گے وہ کہتا. اب 25 قسم کے لوگوں کے بیچ میں اپنے کو رہنا ہے, خاندان میں بھی ایسے بھی ہے ایسے بھی ویسے بھی, تو اپنے کو کون بھی کچھ بھی نہیں بولنا پڑے تو اپن آل رائٹ ہے نا بڑھتا امن سے. وہ بھی تو بھی رائٹ تو بھی رائٹ تو بھی رائٹ سب رائٹ. کیا مقصد تھا کائی کو بھائی کائی کو کاٹی لگانا اڑتے سے کاٹی جاتی اڑ کے اپنے کوئی لگا لے خاموش رہتے انہوں. کوئی بھائی بھائی پہ ظلم کرو کہیں کچھ غلطی کر رہا کچھ بھی کر رہا تو ہلو سائڈ سے نکل اندیکھا نکل جاتے. امن پسندی رہتی ان کے اندر, پیسفل رہتے ہیں لوگ منافقین. یہی نفاق شیطان پوری دنیا میں سکھا رہا ہے اس وقت. پیس 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 ہر گورنمنٹ یہی بولتے رہتی پیس پیس. پیس کا اکثر مطلب رہتا منافقت. سب کو پیس بول رہے آپ سمجھے, ظالم کو قاتل کو لٹیرے کو سب کو بولے کسی کو نہیں چھیڑنا بول رہے آپ. تو پیسفل رہنا چاہ رہے تو امن پسندی. یہ اس زمانے میں بہت ہے امن پسندی لوگوں میں. اس سے چوکنا رہنا. کتنے لوگ امن امن بول کے منافق ہو جاتے. اب ترکی میں ایک بڑی شخصیت پیدا گولن, کیا نام ہے پورا ان کا, فتح اللہ گولن. شیخ تھے انہوں ماشاء اللہ, بہت کام کیے, لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلے. امن پسندی آ گئی طبیعت میں دوسری یورپین قوموں کے ساتھ ذرا مل جل کے رہنا بھائی, یہ ٹاک کرنا وہ ٹاک کرنے میں. ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ ان کو غلط استعمال کرے. کس درجے کو پہنچ گئے اتنا کام کرنے والے امن پسندی کے چکر میں. وہ یہودیوں کے کافروں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے. حالانکہ پورا بیس کیا ہے ان کا, وہ تو شیخ ہیں, وہ نقشبندی شیخ ہیں اور بہت کام کیے ہیں دین کا, پوری دنیا میں کام کیے ہیں صاحب, مگر امن پسندی کی وجہ سے لڑک گئے. اب اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے جو ہے نکلے نا, یہ غلام احمد قادیانی, وحید الدین خان, یہ غامدی, کیا نام ہے غامدی کا پورا نام کیا ہے, جاوید غامدی, یہ سب کا ایک ہی چکر رہتا امن پسندی. چلو تم ادھر کو ہوا ہو, سر سید خان چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. امن کائی کو کئی لڑ لینا, وہی کائی کو لوگوں سے پیسہ کر لینا, تم بھی ٹھیک اپن بھی ٹھیک. تو یہ امن پسندی اگر صحیح نہیں, امن پسندی بہت اچھی چیز ہے مگر حق ناحق کا رعایت کرتے ہوئے. تو حد سے بڑی بھی امن پسندی جو ہے آدمی کفر کے گود میں جا کے بیٹھ جاتا پھر ایک دن. اچھا اب مسلمانوں میں جو حکمران ہیں نا اکثر جگہوں پر جو گورنمنٹ چلا رہے اکثر ایسے تھے, وہ پیس پیس بول کے امت کو پیس پیس کر دے رہے, اپنے ایمان کو پیس پیس کر دے رہے. کیا بولتا پیسفل پیسفل. سعودی عرب بہت بولتا پیس پیس پیس. اللہ اکبر. ایسے ہی محلے میں بھی رہتے کو تھوڑے لوگ دینی کوششیں ہوتی رہتی تو مذاق اڑاتے رہتے ہیں, مخالفت کرتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید میں کیا ہے منافقوں کے بارے میں ٹائٹ رول کے قرآن میں ایسے لوگ رہتے ہیں نا منافق ٹائپ کے, ان کو موقع مت دو اپنے بیچ میں. بس وغلظ علیہم, اے نبی یہ منافقوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو, ان کو ڈھیل مت دو. ان کو ایسے جو چن چن کے ان کو سوسائٹی میں ان کو بے اثر کر دو. ان کو جو امن پسندی وہ بول کے روشن خیالی بول کے گھس کے آتے رہتے, معاشرے کو دیمک کی جگہ کھائے جاتے, ان کو ڈھیل مت دو, ان کے ساتھ سختی کرو, ان کو بے اثر کر دو. ان کو معمولی خطرہ نہیں ہے یہ. اور ان ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی مت رکھو. جاہد الکفار والمنافقین, لڑو کفار سے بھی لڑو یا منافقوں سے بھی لڑو. وغلظ علیہم, ان کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ کرو. تو یہ یاد رکھو ہمیشہ میٹھے باتیں کرنا, نرم لہجہ اختیار کرنا ہمیشہ نیکی نہیں ہے وہ, سمجھے. ہمیشہ سائلنٹ رہنا, ہمیشہ قابو میں رہنا, ہمیشہ رکھ رکھاؤ کی بات کرنا ہمیشہ صحیح نہیں ہے وہ. جہاں سختی دکھانے کا ہے وہاں سختی بھی دکھانا.
جہاں گرمی دکھانے کا ہے وہاں گرمی بھی دکھانا، مگر وہ کب سختی دکھانا کب گرمی دکھانا وہ تو کسی شیخ کی تربیت میں رہنا، دین کو پورا سمجھ کے رہنا، نہیں تو نرمی کی جگہ گرمی دکھاتے، گرمی کی جگہ نرمی دکھاتے، پورا دین سمجھ کے رہنا۔ دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، زندگی کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ ویسے لوگوں کی عزت کرے تو بھی اللہ کو غصہ آتا، جو اس طرح کے جو لوگ رہتے ہیں نا منافق ٹائپ کے، ان کو عزت دیے تو اللہ کو غصہ آتا۔ حضور ایسی کوئی بول دیا، سردار کا لفظ بول دیا تو ٹوک دیا ان کو، کیوں سردار بول رہے ایسے آدمی کو، صاف صاف کیوں بول رہے ان کے سامنے۔ حضور جا کے نماز جنازے کی نماز پڑھائے تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں نبی تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو میں قبول نہیں کرتا ہوں، بولے ان تستغفر لهم 70 مرتن، آپ 70 بار بھی ان کے واسطے استغفار کریں گے نماز جنازہ میں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز معاف کرنے والے نہیں۔ تو یہ دین کا رنگ ہے، مختلف چیزیں ہیں دین کے اندر۔ تو بہرحال یہ کھوٹے سکے رہتے، کھوٹے سکے بہت چیک کرنا پڑتا، دیکھے تو اصلی سکے دکھتے۔ اب یہ زمانے میں سکے بھی گئے، نوٹاں بھی گئے، سب خالی کاڑا رہ گئے، وہ کاڑا بھی چلے جانے والے ہیں۔ یہ تو بیچ میں بات آ گئی، اصل اپنے کو چیک کرنا ہے، ہاں وہ حکمرانوں کو اور سب دیکھ لے بیٹھنے کرنا کیا ہے۔ ضمناً بات آ گئی، چونکہ آج کل ہر آدمی نیوز سنتے رہتا کرتے رہتا تو سب متاثر ہوتا، اس لیے بات آ گئی نا، اپنی اصل ذاتی فکر کرنا ہے۔ اور ایک چیز ہے ڈائریکٹ نماز میں تاخیر کرنا، دیر سے پڑھنا، نماز وقت ہو گیا دیر سے پڑھ رہے، لیٹ کر کے پڑھ رہے، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، نماز کو لیٹ کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ منافق کیا ہے، جب سورج جو ہے عصر کا وقت ہو گیا پیلا پڑا، اب شیطان کے سینگوں کے بیچ میں جب سورج آتا نہیں، جب تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے، مسلم شریف میں۔ ایسے ہی جماعت کی نماز چھوڑنے کو بھی حضور نے مسلم شریف میں یہ منافقین کی علامت فرمایا، جماعت سے پڑھنا نماز، جو جماعت کی نماز چھوڑتے ہیں وہ منافق ہیں فرمایا۔ اس واسطے کیا ہے، جہاں تک ہو سکے ایسے نوکریاں کرنا جس میں جماعت نہ چھوٹے۔ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے رہا اپنے کو، ایسا سیٹ اپ بنا سکتے ہم، سیٹ اپ خراب نہیں کر لینا اس کے واسطے، اپنا سیٹ اپ ہی بگڑ جاتا خاموخی، اس سے زیادہ بڑی پریشانی آتی، وہ ایسا تو نہیں کرنا۔ خاص طور پہ کمائی کا سیٹ اپ توڑنا نہیں بالکل، جب تک دوسری کمائی کا، وہ کمائی تھوڑی بہت حرام بھی رہے تو بعض وقت جلدی چھوڑو بول کے نہیں دیتے، فقہا اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ کمائی کا سیٹ اپ چھوڑے تو پورا گھر نیچے اوپر ہو جاتا، تو سیٹ اپ بنا کے ہٹنا تھوڑا سا۔ مگر آدمی میں رہنا ہے کہ بھئی ایسی ہماری مصروفیت رہے تو اچھا تھا کہ نمازیں پوری جماعت کے ساتھ تڑپ رہنا اس کی۔ اور ایک چیز ہے صاحب، یہ بدزبانی ہے نا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ بات کرے گی ایل فیل بات کرے، ارے ترے بات کر رہے، رف بات کر رہے، لوگوں کے دل توڑنے کی بات کر رہے، پھر کچھ بھی بولے تو نہیں میرے کو ایسی چیز، میرا دل میں کچھ بھی، دل صاف رہتا میرا، زبان میری رف ہے۔ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ آدمی میں حیا ہے، بات چیت کرنے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی حیا کا خیال ہے، پردے کا خیال ہے، حیا کا خیال ہے۔ کوئی بات بولنے کو شرم آ رہی ہے، ایسا کیسا بولنا بھائی، ایک دم کھلی بات نہیں کرتا آدمی، حیا ہے، تو یہ ایمان کی برانچ ہے بولے حضور۔ اور کم گوئی، کم بات کرنے کی عادت ہے تو یہ ایمان کی ایک برانچ ہے، کم بات کرتا، حیا ہے طبیعت کے اندر۔ اور فحش کلامی کی عادت ہے، ہر بات ایسا کھول کے بولتا ہے کہ سامنے والے کو شرم آتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی، فحش گوئی۔ اور خاص طور پہ بعض لوگ تو گندے گندے الفاظ بھی زبان میں شامل کر لیتے، تو فحش گوئی اور زیادہ گفتگو کرنا یہ منافقت کا شعبہ ہے، فرمایا منافق رہتا ہے سب، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ایک ایسا ہے گانا وہ تو شاعری وغیرہ جو رہتا، اس میں بھی کیا رہتا، وہ مبالغہ کرے بغیر چائنیز نہیں آتا گانے والے کو، بات کو لمبا نہیں کرتا، تو عادت پڑ جاتی، وہ نفاق کی بات، سچائی سے ہٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود کے گانے میں جھوٹ رہتا اکثر، گانا بولے تو کوئی سی بھی جو شاعری کی ٹائپ کی چیز ہے نا، جو گنگناتے کرتے نا، تو تسلی نہیں ہوتی ہے، جتنی بات ہے اتنی بولنے میں تسلی نہیں آتی، ذرا بڑھانا بولتا دل اس میں۔ تو جب بھی وہ گانے کی ٹائپ کے جو لوگ بہت رہتے نا، اب ادبی ذوق تو بہت ضروری ہے، حضور کو بہت ادبی ذوق تھا۔ امیہ بن سلت کے ایک سفر میں اور سنا بول کے 100 شعر سنے حضور، تو اچھے اشعار سننا، اچھی زبان کا ذوق ہونا، تو پورے نبیوں کی زبان اچھی تھی، مگر یہ گانے، نظمیں، گیتیں، یہ جو ایسی چیز ہے، شاعری ایسی چیز ہے، عام طور پہ بیلنس آؤٹ رہتا اس میں، بڑا کے بولتا شاعر جب تک اس کو چین ہی نہیں آتا، جھوٹ رہتا اکثر۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، قرآن میں شعراء بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے پیچھے پھرتے، بولے شعراء کے پیچھے۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں دماغ لڑاتے رہتے، کیا کیا چیز تمثیلاں دیتے رہتے، کیا کیا چیز بال کی کھال نکالتے رہتے، کیا کیا چیز بولتے رہتے۔ وانہم یقولون ما یفعلون، کرتے نہیں جو باتیں بولتے پڑے۔ تو زیادہ وہ شاعروں میں ذوق ایسا ہو جاتا، خالی باتوں کا ہو جاتا۔ لیکن اسلامی شعراء کی بڑی عظمت ہے، حضور فرماتے تھے کہ یہ شعراء کے جو کلام ہیں یہ نیزے سے زیادہ، تلوار سے زیادہ اثر کرتے ہیں، بولے فوجی جا کے جو لڑتا اس سے زیادہ پاور ان کے شعر میں ہے، بولے تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سمجھے ہر چیز میں۔ وہ جو زیادہ اپن میوزک گانے میں رہتا نا، وہ ایسا آدمی عملی پریکٹیکل نہیں رہتا، انہیں افیم چیز سا ہو جاتا، زیادہ گڑمبے میں رہنے والا انہیں کچھ کر سکتا کیا دنیا میں؟ جب دیکھو ڈال لے کے رہتا، ویسے آدمی کے پاس کچھ دمدار کام کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی۔ ایسے جو زیادہ میوزک میں، گانوں میں رہتے نا، انہوں جو ہے آہستہ سے کھوکھلے ہو جاتے، اب اوپر ایک اندر ایک ہو جاتی ان کی شخصیت، ڈبل رول ہو جاتی شخصیت۔ گانوں کا بہت نقصان ہے۔ اب میوزک اور آگے ہے اس سے۔ اچھا، اب یہ نفاق سے بچنا کیسا؟ تو فرمایا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوئی 40 دن نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جہنم سے بری، نفاق سے بری۔ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، وہ تو آدمی کتنا اچھا پرفیکٹ ہونا پڑتا، کتنی چیزوں کو کنٹرول کرے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہوتی، تو اس سے پرفیکشن آتا، قوت ارادی بنتی، ٹھوس بنتا آدمی۔ اس لیے فرمایا کہ 40 دن اگر باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے تو نفاق سے برات، ترمذی شریف میں۔ اور ایک حسن اخلاق اور دین کی سمجھ، یہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ کسی منافق میں نہیں جمع ہوتی، وقت کیریکٹر بھی اچھا ہے اور دین کی سمجھ اچھی ہے، تو اس سے نفاق چلے جاتا، بولے صاحب دین کی سمجھ لینا، کیریکٹر، اس سے نفاق چلا جاتا، نہیں پیور ایمان آتا اس کے۔ اور ایک وہ صدقۃ برہان، فرمایا حضور نے مسلم شریف میں کہ صدقہ دلیل ہے ایمان کی۔ کوئی آدمی دین کے بارے میں دل کھول کے خرچ کر رہا بولے تو اس کو پیسے پہ یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین ہے، بولے صاحب دنیا سے لگاؤ نہیں ہے، اللہ سے لگاؤ، اس لیے تو دل کھول کے دے رہا۔ تو صدقے کا نام ہی صدقہ اس لیے، صدقہ اصل میں سچائی کو بولتے۔ تو ہم جب خیرات کرتے ہیں تو دلیل رہتی ہے کہ اللہ کو مانتا، ایمان کی سچائی کی دلیل ہے پیسہ خرچ کرنا، برہان فرمائے دلیل۔ ایسے ہی رات کی عبادت، رات میں چونکہ کوئی نہیں دیکھتا، آدمی اکیلے میں اللہ سے لو لگا رہا ہے تو پیور ہوتے رہتا ہے ایمان اس کا، کیونکہ تنہائی کی عبادت کر رہا۔
تو اس کو ہر کام پھر اللہ کے لیے کرنے کا پاور آتا ہے اس کے اندر، نفاق ختم ہو جاتا ہے، دکھاوا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضور کیا فرمایا، جہاد کی تمنا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ منافق کا نفاق کا شبہ ہے، مسلم شریف کی روایت۔ اور کیا ہے، ہر چیز کی دوا کثرت ذکر، کثرت سے ذکر کریں گے، اللہ کا دھیان بنے گا، اللہ کی محبت بنے گی تو نفاق بھاگ جائے گا۔ اور خاص عنوان بنا کے دعا کرنا، یا اللہ نفاق سے بچائیے، یا اللہ، جیسے حضرت ابو درداء کا نماز کے اندر التحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف کے بعد ہر نماز کے اندر ہی دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے نفاق سے بچائیے۔ اور کبھی آزمائش آئی تو دین سے پھرنا نہیں، ایسے عادت ڈالنا، کہیں بھی مسئلہ آیا تو ٹک کے دین پہ عمل کرنا، کرتے کرتے وہ ول پاور مضبوط ہوتا، ایمان مضبوط ہوتا۔ ٹکتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے تو پھسلنے میں ماہر ہو جاتے، پھر بڑے منافق ہو جاتے۔ تو ٹکتے رہنا، چھوٹے چھوٹے احکام میں بھی جمنا دین پہ۔ اور ایک کیا ہے، حضور فرمایا انصار سے جو محبت کرے وہ منافق نہیں بولے۔ تو دین کے جو بھی خدمت کرنے والے رہتے ہیں نا، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہے، مسلم بادشاہ ہیں، مسلم فوجیں ہیں، کوئی بھی ہے، دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت رکھنا تو نفاق کم ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کامل ایمان عطا فرمائے، نفاق کی ساری شکلوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب چیزوں کو یاد رکھ کے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی نماز کی تیاری کیجیے، نماز کے بعد پھر مراقبہ بھی ہے اور ختم خواجگان بھی ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش کیا ہے، رات گزارنے کی نیت سے آئیے، بیچ میں لاک ڈاؤن لمبا آ گیا تھا۔